بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے ظہر کے سلسلے میں غیر مقلدین کا جو نظریہ تھا اس کو ذکر کیا، اور ہم نے کل کے سبق میں یہ بات دلائل سے ثابت کی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے وہ آثار احادیث صحیحہ کے خلاف نہیں ہے بلکہ احادیث صحیحہ کے موافق ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں گہرائی اور گیرائی ہے۔ غیر مقلدین نے جو پروپیگنڈا کیا اور جس حدیث کو لے کر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب پر انگشت نمائی کی، وہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، لائق عمل نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث منسوخ ہے۔ پوری تفصیل ہم نے کل کے سبق میں کی۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث پیش کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ظہر تب پڑھے اذا کان ظلک مثلک، یہ وقت مستحب ہے، ورنہ تو تمام کا اجماع ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے زوال شمس ہی سے، جیسے کہ ہم نے کل اجماع ذکر بھی کیا تھا۔ والعصر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور عصر کی نماز پڑھو۔ اصل عبارت ہے وصلی العصر، چونکہ العصر یہ معطوف ہے ظہر پر، اور عصر کی نماز پڑھو اذا کان ظلک مثلیک، جب تمہارا سایہ تمہارے دو مثل ہو جائے سوائے سایہ اصلی کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عصر کی نماز تب پڑھو جب دو مثل سایہ ہو جائے، تو اس کا مطلب عصر کی نماز دو مثل سایہ ہونے پر پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے دو مثل سایہ ہونے پر ہے، اور اس میں فصل کا تو کوئی قائل نہیں ہے، سبھی اس کے قائل ہیں کہ جیسے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی عصر کا وقت، ظہر کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے ویسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے سمجھ میں، اس حدیث پاک سے بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب دو مثل سایہ ہو جائے، جیسے ہی دو مثل سایہ ہوا ظہر کا وقت ختم ہو۔ یہی تو امام اعظم کا مذہب ہے نا۔ والمغرب، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ مذہب یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک رہتا ہے، جیسی سایہ اصلی کے سوا سایہ ایک مثل ہوا ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام محمد اور امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی قول ہے۔ تو امام محمد کا چونکہ یہی قول ہے اور یہ حدیث، یہ روایت جو امام محمد نے ذکر کی ہے یہ ان کے قول کے خلاف ہے۔ جب قول کے خلاف ہے اس لیے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مذہب اور اپنے قول کی موافقت اور تائید میں اس روایت کے بعد ذکر کریں گے کہ یہ تو امام اعظم کا قول ہے، لیکن ہمارا قول یہ ہے
کہ ظہر کا وقت تب ختم ہو جاتا ہے جبکہ ایک مثل سایہ ہو جائے. اور پھر اپنے قول کی تائید میں کچھ آثار ذکر کریں گے, کچھ احادیث کا ذکر کریں گے. وہ آثار اور احادیث امام اعظم کے مذہب اور امام اعظم کے قول کے خلاف ہوں گی, اور تائید کس کی ہوگی؟ امام محمد کے قول کی. تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت ہے کہ وہ جو قول کرتے ہیں اس کی تائید میں کچھ الگ سے آثار ذکر کرتے ہیں. ان آثار کا جواب انشاءاللہ ہم تبھی دیں گے جہاں پر وہ آثار پڑھیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں مغرب کے وقت کے بارے میں. فرماتے ہیں والمغرب, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ ابن رافع سے, تو اور تم مغرب کی نماز پڑھو کب؟ اذا غربت الشمس, جب سورج ڈوب جائے, یعنی غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لو. اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مغرب میں جلدی کرنا چاہیے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مغرب میں جلدی کرنا چاہیے. اور مغرب میں جلدی کرنا چاہیے اس بات کی طرف اشارہ مل گیا. تو مغرب کا وقت شروع کب ہو گیا؟ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا. فرمائے نا اذا غربت الشمس, غروب آفتاب ہو گیا. آفتاب کا اوپری حصہ جو بعد میں ڈوبتا ہے وہ ڈوب جائے تو غروب آفتاب ہو گیا نا پورا, مغرب کا وقت شروع ہو گیا. ابتدائے وقت مغرب بھی سمجھ میں آ گیا کہ ابتدائے وقت مغرب جو ہے غروب آفتاب سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حدیث پاک ان لوگوں کے قول کے خلاف بھی ہے جن لوگوں نے کہہ دیا کہ وقت مغرب تب شروع ہوتا ہے جبکہ ستارہ نکل آئے. شیعوں کا یہی قول ہے, رافضیوں کا یہی قول ہے. کیا؟ ہاں, ستارہ نکل آئے. تو شیعہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ اول وقت مغرب ستارہ طلوع ہونے کے وقت ہے. انہوں نے ایک روایت اپنی دلیل میں پیش کی جس کی روایت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. انہوں نے فرمایا وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلَعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدَ النَّجْمُ. نماز غروب آفتاب کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتی یطلع الشاہد, یہاں تک کہ شاہد طلوع ہو جائے. والشاہد النجم, یہ کہا راوی نے. شاہد کیا ہے؟ نجم ہے. اس روایت سے استدلال شیعوں نے کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت مغرب کا آغاز تب ہوتا ہے جب ستارہ نکل آئے, ستارہ نمودار ہو جائے. ہم کہیں گے کہ بس شاہد النجم جو کہا ہے نا, یہ راوی کی تفسیر اپنی رائے سے ہے. کیا ہے؟ راوی کی تفسیر اپنی رائے سے ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت نہیں ہے, یہ تفسیر نہیں ہے. اچھا, دوسرا اس میں ایک اور احتمال بھی ہے. یہی تو روایت میں ہے حتی یطلع الشاہد, یہاں تک کہ شاہد نمودار ہو جائے. شاہد سے مراد یہ بھی تو ہو سکتا ہے, احتمال یہ بھی تو ہے کہ شاہد سے مراد رات ہو. کیا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ دن جا رہا ہے, رات آ رہی ہے, تو رات ہی تو حاضر ہو رہی ہے. یطلع الشاہد فرمایا تو شاہد سے یہ بھی تو احتمال ہے کہ رات مراد ہو, تو وہی تو آ رہی ہے, وہی تو حاضر ہو رہی ہے. یہاں تک کہ حاضر ہونے والا نمودار ہو جائے. حاضر کون ہو رہا ہے؟ اب رات ہی تو حاضر ہو رہی ہے, تو یہ بھی تو احتمال ہے کہ یہاں پر رات مراد ہو. اس لیے
یا تو یہ راوی کی تفسیر ہے، راوی نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے یہ، یا یہ کہ یہاں پر شاہد سے مراد رات ہو سکتا ہے. تو اب اس میں احتمال آخر بھی موجود ہے. جب احتمال آخر موجود ہے تو اب اس سے استدلال کرنا اس بات پر کہ شاہد سے مراد نجم ہی ہے، ستارہ نکلنے کے بعد ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے. رافضیوں کا، شیعوں کا یہ استدلال کرنا اب صحیح نہیں رہے گا. اور یہ روایت اذا غربت الشمس یہ سری روایت ہے، اس میں کوئی احتمال نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ غروب آفتاب کے بعد ہی، غروب آفتاب ہی سے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. والعشاء اور عشاء کی نماز پڑھو، اے صلی العشاء، عشاء کی نماز پڑھو کب؟ ما بینک و بین ثلث اللیل، اپنے اور ثلث لیل کے درمیان. یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے ہیں، مغرب کا وقت جب ختم ہوا تو مغرب کے وقت کے بعد اور ثلث لیل کے درمیان جب چاہو نماز عشاء پڑھو. ہے بہت ساری روایتیں نماز عشاء کے سلسلے میں آئی ہیں، جس سے یہ کسی روایت میں آیا ہے ثلث لیل، کسی رات میں آیا ہے نصف لیل، کسی میں آیا ہے آخر لیل ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں، سب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ عشاء کا وقت طلوع فجر صادق تک رہتا ہے. کب تک رہتا ہے؟ طلوع فجر صادق تک رہتا ہے. جب طلوع فجر صادق تک رہتا ہے تو یہ جو روایت میں ہے کہ ثلث لیل وقت مغرب کے بعد سے ثلث لیل تک پڑھو عشاء کی نماز، یہ استحباب ہے. کیا ہے؟ یہ استحباب پر محمول ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس وقت میں پڑھ لو. اور یہ بھی ثلث لیل تک تاخیر کرنے کا جو استحباب ہے یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کے عادی ہیں. کیا ہے؟ ورنہ ثلث لیل تک یا نصف لیل تک مؤخر کرنا اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو آدمی نماز کا عادی نہ ہو یا جس پر تساہل طاری ہو جائے، جو غفلت کر لے. یہی وجہ ہے نماز عشاء سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو ناپسند فرماتے تھے، منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ سو جائے گا، غفلت ہو جائے گی، نماز کے چھوٹنے کا احتمال ہے نا. ایسی نبی میں ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی جس میں یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار نے نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع فرمایا. کہ وہ باتیں کرتا رہے گا، قصہ کہانیاں اگر کہتے رہے گا تو ایسی صورت میں سوئے گا دیر سے تو فجر کے چھوٹنے کا خدشہ ہے. تو یہ جو ثلث لیل تک تاخیر کرنے کا استحباب جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کے عادی ہوں، اور جو نماز کے عادی نہیں ہے تو وہ ثلث لیل تک تاخیر نہ کریں، بلکہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آرام سے سوئیں. فرماتے والعشاء، اور عشاء کی نماز پڑھیں کب؟ ما بینک و بین ثلث اللیل، اپنے اور ثلث لیل کے درمیان، یا انتہائی رات سے. کسی روایت میں ثلث لیل ہے، کسی میں نصف لیل ہے، کسی میں آخر. سمجھے نہیں؟ روایتیں بہت ساری ہیں کہ نہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرہ الی ثلث اللیل. ایک میں ہے اخرہ حتی ذہب ثلث اللیل، تو ثلث اللیل بھی چلا گیا تو اس کے بعد ہی تو پڑھی ہے نا. کسی میں ہے اخرہ حتی انتصف اللیل، کہ آدھی رات ہو گئی اتنی مؤخر کی نماز.
تو تاخیر مستحب ہے. کسی میں ہے اعتم بها حتى ذهب عامة اللیل. آگے فرماتے ہیں فَإِن نِمْتَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا نَامَتْ عَيْنَاكَ. اگر تم نصف لیل تک سو جاؤ تو تمہاری آنکھ نہ سوئے. تمہاری آنکھ نہ سوئے. کیا مطلب؟ اگر نصف لیل تک سوتے رہو اور نماز نہ پڑھو، وقت مستحب نکل جائے تو بد دعا فرما رہے ہیں. حالت غضب ہے یہ. جلال میں فرماتے ہیں تو تمہاری آنکھ نہ سوئے، یعنی تمہیں نیند ہی نہ آئے پھر، تاکہ وقت مستحب نہ نکل جائے. ہے ہاں. وصلی الصبح بغلس، اور صبح پڑھو غلس میں. کس میں؟ غلس کہتے ہیں رات کے آخری تاریکی کو. رات کی تاریکی ایک ہوتی ہے رات کی ابتدائی تاریکی جس میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے رات کی آخری تاریکی اندھیرا جس میں صبح کی اجالے کی آمیزش ہو جاتی ہے. بہت زیادہ سخت تاریکی جو ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے ابتدائی شب میں یا انتصاف شب میں، آدھی رات میں، تو اس کو غسق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غسق اللیل ہے. اور جو انتہائی تاریکی ہوتی ہے جس میں صبح کی سفیدی کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس کو غلس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلس، لام کے فتح کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا وصلی الصبح بغلس، صبح کی نماز پڑھو غلس میں. تو غلس کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ اندھیرے میں ہے. یہاں پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک، امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان لوگوں کا اختلاف ہے. امام اعظم اور صاحبین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فجر کی نماز میں اسفار مستحب ہے. جائز تو جیسی وقت فجر ہوا تو جائز تو ہر وقت میں پڑھنا جائز ہے، چاہے ابتدائی وقت میں پڑھ لو چاہے انتہائی وقت میں پڑھو، جائز سب ہے. لیکن امام اعظم کے نزدیک فجر کی نماز میں استحباب یہ ہے کہ اسفار کر کے پڑھے. کیا؟ اسفار کر کے پڑھے. اسفار کا مطلب اسفرا یسفر، اسفار کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا. یعنی فجر کی نماز تب پڑھیں جبکہ اجالا پھیل جائے. ہے اجالا پھیل جائے. اب اجالا جب پھیل جائے گا تو امام اعظم کے نزدیک فجر کی نماز کو پڑھنا مستحب ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غلس یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے. دلیلیں اپنی اپنی ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل ہے کہ رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر. سرکار نے فرمایا کہ فجر کو اسفار کر کے پڑھو، روشن کر کے پڑھو. فإنہ اعظم للأجر، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے. امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بہت ساری ان کی بھی دلیلیں ہیں. انہوں نے بھی دلیلیں پیش کی ہیں. ان کی ایک دلیل تو وہ ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں. تو عورتیں اپنے مروت، اپنی چادروں کے ساتھ نکلتی تھیں اور فجر کی نماز پڑھتے تھے سب لوگ ایسے وقت میں کہ جب وہ پڑھ کر نکلتے تھے تو ایسی صورت میں عورتیں پہچاننے میں نہیں آتی تھیں. کیا؟
عورتیں پہچاننے میں نہیں آتی تھیں. تو لا یعرفن من الغلس انہوں نے فرمایا ہے کہ تاریکی کی وجہ سے ان کو پہچانا نہیں جا پاتا تھا, ہے ان کی پہچان نہیں ہو پاتی تھی. اس حدیث پاک سے, حدیث عائشہ سے غلس کے قائلین نے استدلال کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اتنے اندھیرے میں نماز پڑھتی تھی, سب عورتیں پڑھتی تھی, سب لوگ پڑھتے تھے, تو اس ایسے اندھیرے میں سرکار نماز پڑھاتے تھے کہ عورتیں جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی, نکلتی تھی, تو ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا. ہے ہم اس حدیث کا جواب میں ایک تو یہی بات کہہ دیں گے کہ پہچاننے میں نہیں آتی تھی. اسی روایت میں یہ بھی تو ہے کہ وہ یخرجنا بمروتہن, اور کما قال کہ وہ اپنی چادروں کے ساتھ نکلتی تھی. تو چادر اوڑھ کے جب نکلیں گی تو پہچانی کیا جائیں گی, ہے اور چادر اوڑھ کر نکل رہی ہے اور ہلکا پھلکا اندھیرا بھی ہے, تو کون پہچانے گا بھئی؟ بالکل ایک دم سورج کا اجالا تھوڑی پھیل جاتا ہے, بہت زیادہ قریب سے جا کر اگر کوئی دیکھے گا تبھی پہچان پائے گا چادر میں, ورنہ تو مرد کہاں پہچانیں گے, عورتیں کہاں ایک دوسرے کو, جب چادر میں ہے تو کیوں بھئی, وہ تو پردے کے ساتھ ہے. ایسے ہی ایک مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الغداۃ فغلس بها ثم صلاها فاسفر ثم لم يعد الى الاسفار حتى قبضه الله تعالی عز وجل. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی, صلی الغداۃ, صبح کی نماز پڑھائی, فغلس بها, تو صبح کی نماز میں تغلیظ کی یعنی اندھیرے میں پڑھائی. ثم صلاها فاسفر, پھر بعد میں صبح کی نماز پڑھائی, فاسفر تو اجالے میں پڑھائی, اسفار کیا سرکار نے. ثم لم يعد الى الاسفار, پھر بعد میں کبھی دوبارہ سے اسفار نہیں کیا, اسفار کی طرف اعادہ عود نہیں کیا سرکار نے, دوبارہ سے اجالے میں نہیں پڑھائی. حتی قبضہ اللہ عز وجل, یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے, سرکار کا وصال ہو گیا, تو کبھی اسفار میں نماز. یہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. ان روایتوں کی بنا پر امام شافعی, امام مالک وغیرہ نے غلس کا قول کیا ہے. ہم جواب حضرت حدیث عائشہ کا تو ہم جواب دے چکے. اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ اسفار کے قائلین احناف ہے, احناف نے اسفار کا قول کیا. تو احناف نے ان روایتوں کے چند جواب دیے. ایک تو یہ کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا, کہ سرکار نے ابتدائی اسلام میں غلس میں نماز پڑھی اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا, تو یہ منسوخ ہے, یہ روایتیں منسوخ ہیں, اور بعد کا جو عمل ہے وہ ناسخ ہے. دوسرا ایک جواب یہ ہے کہ سرکار کا یہ فعلی حدیث ہے جو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ فعلی حدیث ہے, اور سرکار نے اسفار کا جو حکم دیا وہ قولی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر, ہے یہ قولی حدیث ہے. تو ترجیح کس کو ہوگی کہ سرکار نے اسفار کا حکم دیا ہے. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو غلط سرکار نے فرمایا تغلیظ کی, یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھی, تو یہاں پر غلط سے مراد رات کی اندھیری نہ ہو. کیا رات کی اندھیری نہ ہو مراد, بلکہ مراد یہ ہو کہ مسجد میں جو نماز پڑھی, اب ظاہر بات ہے اس وقت میں مسجدیں ایسی اونچی اونچی تو رہی نہیں ہوں گی, چھپر کی مسجدیں ہوتی تھیں, دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں,
تو اب ان دیواروں میں اگر اجالا بھی ہو جائے تب بھی اندھیرا ہی رہے گا اندر, اور لائٹ کا انتظام تھوڑی تھا پہلے ہے. تو ہو سکتا ہے غلط سے مراد رات کا اندھیرا نہ ہو, بلکہ کیا مراد ہو, یا تو دیواروں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اندھیرا رہتا ہو اندر, ورنہ تعارض لازم آ جائے گا کہ ایک طرف سرکار فرما رہے ہیں اسفروا بالفجر, اور ایک طرف سرکار خود ہی غلط میں نماز پڑھ رہے ہیں, اندھیرے میں نماز, تو تعارض لازم آ جائے گا. تو تعارض کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ جہاں جن روایتوں میں یہ ہے کہ غلط میں نماز پڑھی اندھیرے میں, اس سے مراد کیا ہو, دیواروں کا اندھیرا, مسجد کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اندھیرا, وہ والا مراد ہو, اور اسفار سے مراد حقیقی کہ روشنی کچھ پھیل جائے وہ مراد ہو. تو دونوں میں کوئی تعارض ہی نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. یہ چند جواب دیے ہیں اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں اس کی تحقیق کی ہے, اور ان سارے جو بھی تعارض ہے یا کچھ بھی ہے یا ان لوگوں نے جو بھی استدلال کیا ہے, ان تمام کے جوابات اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں ذکر کیے ہیں, اور تحاوی شریف میں بھی اسفار کے قائلین کے جو دلائل ہیں تحاوی شریف میں بھی ذکر کر دیے گئے ہیں. انشاءاللہ پھر گفتگو اگلے کریں گے, آج یہاں تک گفتگو ہو گئی.